نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج قرآن گرامر لیکچر کے سلسلے کا ہمارا 15واں لیکچر ہے۔ 14ویں لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی پڑھ لیا تھا، سمجھ بھی لیا تھا اور اس کی ہم نے کچھ مثالیں بھی کی تھی، لیکن آج میں نے سوچا کہ اس کو ہم ایک اور لیکچر دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کل ایک سمپل مرکب اضافی پڑھ لیا تھا، لیکن آج پروگرام ہے کہ تھوڑا سا اس مرکب اضافی کو ایک تو قرآن سے کچھ 2-3-4 مثالیں دے کے آپ کو بتایا جائے، اور دوسرا اس سمپل مرکب اضافی کو ہم تھوڑا سا کمپلیکس بنا دیں گے، پیچیدہ بنا دیں گے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ مرکب اضافی بنتا کیسے ہے اور اس کا ترجمہ پھر کیسے کریں گے۔ تو کل والے لیسن کو تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا مرکب اضافی 2 اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافت، اس کی نسبت، اس کا تعلق دوسرے اسم سے کیا جاتا ہے۔ جس اسم کا تعلق بنایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے اس کو کہیں گے مضاف، اور جس اسم کی طرف اس کا تعلق، اس کا نسبت، اس کا ریلیشن بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جس کی چھوٹی سی مثال ہم نے کل دی تھی کہ زید کی کتاب، تو اب یہ کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، کیونکہ کتاب کی نسبت زید سے کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا مضاف الیہ، اور یہ بن گیا آپ کا مضاف۔ تو اردو میں تو مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، تو عربی میں مضاف جو ہے مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ مضاف کے اپنے بھی قواعد ہیں، مضاف الیہ کے اپنے قواعد ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ مضاف کے اوپر کبھی الف لام نہیں آئے گا اور مضاف کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی، یا دوسرے لفظوں میں مضاف کے اعراب ہلکے ہوں گے، ٹھیک ہے یہ والے۔ اور مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ یہ ہمیشہ جر میں ہوگا۔ اچھا، یہ تو کل تھوڑا سا تھا، تو اب ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اردو سے عربی لکھنی ہے تو ہم چونکہ دونوں کو کراس کریں گے، اردو والے مضاف الیہ کو عربی والے قاعدے میں لے آئیں گے، تو ہم نے کہا کہ مضاف چونکہ پہلے آتا ہے عربی میں تو ہم اس کو یہاں لے آئے، اور جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس کو مضاف الیہ بنا کے اس طرف لے آئے۔ اچھا، اب ہم اس کی عربی دیکھتے ہیں۔ کتاب کی عربی ہمارے پاس ہے کتابن، اور زید کی عربی ہے زیدن۔ اب چونکہ یہ مضاف ہے، مضاف کے قاعدے جب ہم نے دیکھے الف لام نہیں آئے گا تو الف لام اس کے اوپر نہیں آئے گا، نمبر 1۔ اس کے اعراب ہلکے ہوں گے یا تنوین نہیں ہوگی۔ اس سینٹنس کے کہنے کا مطلب یہ کہ جس کے اوپر تنوین ہو اس کو سنگل کر دے، جس کے اعراب تنوین والے نہ ہو، آنی، اونا، عینی اور اینا، آتن اس ساؤنڈ سے آ رہے ہوں تو اس میں پھر ہم نے نون اعرابی گرا دینا تھا۔ تو مضاف کے اعراب ہلکے ہوں گے تو اس کے ہلکے کر دیے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ جر مینس زیر والی کنڈیشن، تو اس کو آپ نے تو یہ ہو گیا کتاب و زیدن۔ یہ تو ہمارا ایک ہو گیا
مرکب اضافی جو کہ نارمل، مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا، اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا، اس کے تنوین یا اعراب ہلکے ہوں گے، اور یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، اور اس کے ترجمے میں آپ کو کا کے کی یہ والی سچویشن ملے گی، زید کی کتاب۔ اچھا، اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، مضاف مضاف الیہ، بندے اور اللہ، کیونکہ عربی میں کا کے کی کے لیے کوئی عربی نہیں ہے، وہ آپ کو سینٹنس کا پیٹرن بتائے گا جہاں سے یہ کا کے کی کا ترجمہ نکلے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ پیٹرن کیا ہے کہ پہلے والا جو حرف ہوگا، لفظ ہوگا، اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا، اعراب ہلکے ہوں گے، اور اس کے ساتھ والا اسم جب زیر میں ہوگا تو ان دونوں کے کمبینیشن سے آپ کو یہ والا کا کے کی کا ترجمہ ملے گا۔ اچھا، بندے، چونکہ زیادہ بندے ہیں، عبد ایک بندے کو کہتے ہیں، تو عباد، تو یہ ہو جائے گا عباد، اور یہ اللہ ہو، یہ دونوں میں نے مرفوع لکھ دیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا مضاف، مضاف کے قاعدے، الف لام آلریڈی نہیں لگا ہوا ہے، اعراب ہلکے ہوں گے تو ہلکے کر دیے، مضاف الیہ ہمیشہ جر، تو یہ بن گیا عباد اللہ ہے، اللہ کے بندے۔ میں کہتا ہوں تمام جہانوں کا رب، تو تمام جہان رب، کا کے کی کے لیے کوئی عربی نہیں ہے، اس کمبینیشن سے مضاف مضاف الیہ کے کمبینیشن سے آپ کو کا کے کی ملے گا، تو یہ ہو جائے گا رب کی عربی ہے ربن، تمام جہان، کافی سارے جہان، تو یہ ہو جائے گا عالمون، جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، تو عالمون، آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے رفع والی، سوری اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے رفع والی۔ اچھا، یہ مضاف بن گیا، یہ مضاف الیہ بن گیا۔ اب رب مضاف جب بن گیا تو الف لام نہیں ہوگا، نہیں آیا، اعراب ہلکے ہوں گے تو اعراب ہلکے ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو ہمارا لفظ بن گیا رب۔ عالمون، عالمون ہے رفع کی ساؤنڈ، رفع کی آواز، کافی سارے جہان۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک اسم رفع، نصب اور جر میں ہوگا، یہ جو پوزیشن ہے، لوکیشن ہے، مرکب اضافی میں ایک مضاف کی لوکیشن ہے اور اس کے ساتھ ایک مضاف الیہ کی لوکیشن ہے۔ مضاف الیہ کی جو لوکیشن ہے وہاں جو بھی لفظ ہوگا وہ حالت جر والا ہونا چاہیے۔ یہ عالمون حالت رفع والا ہے، تو عالمون کا حالت نصب عالمین، جس طرح کہ اینا ساؤنڈ آئے گی، اور اس کی جر کی جو حالت ہے وہ بھی عالمین ہی ہے، تو یہ ہو جائے گا عالمین۔ کیونکہ ہم نے کہا تھا الف لام کی ریسٹرکشن اسی کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ یہاں میں نے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مضاف الیہ کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، تو یہاں آپ آنکھیں بند کر کے لگاتے جائیں، اس مضاف الیہ کے اوپر الف لام لگا سکتے ہیں۔ تو اگر میں اس کے اوپر الف لام لگا دوں تو یہ ہو جائے گا العالمین، تو یہ بن گیا رب العالمین، تو یہ تمام جہانوں کا رب۔ ایک اور مثال اللہ سورہ شورى میں فرماتے ہیں کہ آخرت کی کھیتی، اور اسی سے پہلی آیت میں ہے دنیا کی کھیتی۔
آخرت، آخرت سمپل، آخرت آخرہ، آخرتن کھیتی، حرسن، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا بن گیا مضاف، یہ ہمارا بن گیا مضاف الیہ. اور اب آپ اس کو کمبینیشن بنائیں، مضاف کے اوپر الف لام نہیں آئے گا تو اعراب ہلکے ہوں گے، تو یہ ہو جائے گا حرسل، حرسو بن گیا. یہ مضاف الیہ کی جگہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا، اور ہم نے کہا الف لام کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آخرتی، حرس الآخرتی، آخرت کی کھیتی. اسی طرح حرس الدنیا، دنیا کی کھیتی. اچھا، قرآن میں چونکہ یہاں زبر آیا ہوا ہے تو وہ کسی وجہ سے آیا ہے، وہ ہم بعد میں جب وہ جگہ پہنچ جائے گی، وہ مقام پہنچ جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا جی اس پیش کو زبر میں کون لے کے آیا ہوا ہے، تو وہ ہم اس وقت پڑھ لیں گے. اور بلکہ ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ساتھ ساتھ اگر بتائیں تو وہ ہم نے کہا تھا کہ جو انا یہ کچھ الفاظ ہے 5-6، جب یہ کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس کو نصب دیتے ہیں. تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ان حرس الآخرت ہے، بے شک آخرت کی کھیتی. اچھا جی، دوسری ایک چھوٹی سی مثال جلدی دے دیتے ہیں. دانے اور گٹلی کا چیرنے والا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ان دونوں کو ہم ایک ہی لفظ کنسیڈر کریں کہ دانے اور گٹلے اور چیرنے والا. اب چیرنے والی کی یہ ہے، سورہ انعام کی صورت ہے، اور چیرنے والے کو فالقن، یہ اسم الفاعل ہے. یہ ہم جب پہنچیں گے اس طرف تو یہ ہے فالقن. اور دانے کو کہتے ہیں حبن. اور گٹلی کی انگریزی جو ہے والنوا. تو فالقن چیرنے والا، دانہ اور گٹلی، الحب والنوا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں ہم ہے کے اوپر یا ہا جو ہے یہ ملا کے کیوں نہیں پڑھ رہے، شد کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہی قمری حروف ہے. نون جو ہے شمسی حروف میں سے ہے، تو یہ واو کے ساتھ ڈائریکٹ نون پڑھا جائے گا. بار بار ہلکا ہلکا ٹچ میں دے رہا ہوں، ادروائز یہ پریویس لیکچروں میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو حروف شمسی، حروف قمری نظر آ جائیں گے. اچھا جی، اب یہ بن گیا مضاف، یہ بن گیا مضاف الیہ. مضاف کی کنڈیشن تنوین نہیں آئے گی یا اعراب ہلکے ہوں گے. ان دونوں کی کنڈیشن کیا ہے؟ حالت جر میں جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا فالقل کیونکہ یہ الف لام آ چکا ہے تو یہ الف لام اور تنوین کی آپس میں نہیں بنتی،
یا پراپر ناؤن ہوگا یا کامن ناؤن ہوگا. تو چونکہ یہ جر والا ہے مرکب اضافی میں، یہ مضاف الیہ ہے، یہ جر میں جائے گا، تو فالق الحب اور والنوا. اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ وہ مبنی جو ہم نے پڑھے تھے، مبنی اسما، مبنی اور معرب، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا مبنی اسما وہ ہے جو بڑے ڈھیٹ سمجھ لے، فکس ہوں گے، فارم ہوں گے، ہارڈ ہوں گے، یہ ہر رفع نصب جر میں ایک جیسے لکھے جائیں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ ھذا ذالک تلک، یا موسیٰ عیسیٰ یحییٰ، یا الدنیا. الدنیا بھی مبنی ہے، اسی طرح نوا جو ہے یہ بھی مبنی ہے. تو فالق الحب والنوا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ گٹھلی اور دانے کا چیرنے والا. اچھا یہ تو ہوگی جنرل چھوٹی سی اسی لیکچر نمبر 14 کی کنٹینیوٹی میں. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا، ہم نے کہا جس کو کمپلیکس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کمپلیکس کے لیے اگر میں کہہ دوں کہ اللہ کے گھر کا دروازہ، اللہ کے گھر کا دروازہ، اب یہ دیکھیں کہ دو کی کا کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا گھر یہ ایک بن رہا ہے مرکب اضافی، اور دوسرا جو بن رہا ہے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہو گیا، پہلے تو دو تھے نا تو بڑا سمپل تھا. اب کمپلیکس کو حل کرنے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو. کرنا ہم نے یہ ہے کہ جو پہلا لکھا ہوگا نا اردو میں، یہ والا، یہ آئے گا آخر میں، ٹھیک ہو گیا. جو آخری والا ہے وہ جائے گا پہلی پوزیشن پہ. جس طرح ہم نے کہا نا کہ زید کی کتاب، تو آخری والے کو ہم پہلے لے گئے، پہلے والے کو آخری پہ لے گئے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ پہلے والا آخری، تو یہ ہے اللہ، اس کی عربی. دروازہ، دروازے کی عربی ہے بابن. پیچھے رہ گیا گھر، تو یہ آ جائے گا نیچے ڈائریکٹ بیتن. تو یہ ہمارے پاس آ گئی عربی. کا اور کے لیے کوئی عربی نہیں ہے، ان مرکب اضافی کمبینیشن سے ہی آپ کو کا کے کی کا ترجمہ ملے گا. اچھا اب اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ ہے مضاف، یہ ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم ان کو ٹریٹ کر لیتے ہیں، اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھے. مضاف الف لام نہیں، تنوین ہلکے، تو یہ ہو جائے گا بابو. اس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ الف لام کھل کے لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ہو جائے گا البیتو، ٹھیک ہو گیا. لیکن چونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ نے ہمیشہ حالت جر میں رہنا ہے، تو یہ ہو جائے گا البیتی. تو یہ ہو گیا باب البیتی، گھر کا دروازہ، گھر کا دروازہ، باب البیتی. اچھا اب جب یہ بن گیا تو اب اس طرف آتے ہیں. یہ ہے اللہ، یہ ہے مضاف، میں کہتا ہوں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر یا اللہ کا گھر، ٹھیک ہو گیا. اچھا تو اللہ کے گھر میں اگر میں اس کو الگ الگ ٹریٹ کر دوں اس کو، تو گھر اور اللہ، چلو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے. اللہ کا یا اللہ کے گھر، یہ جائے گا، یہ ہو جائے گا بیتن، اور اللہ، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا اس کے اعراب ہلکے ہوں گے تو ہلکے کر دیے،
اور اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، تو یہ ہو جائے گا بیت اللہ، یہ کلیئر ہو گیا، بیت اللہ ہے۔ اچھا لیکن یہ ہے البیت اللہ ہے، اس وجہ سے آیا تھا کہ جب ہم نے اس کو باب سے ملایا تو ہم نے کہا الف لام لگا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیر میں اس لیے چلا گیا کہ یہ ایک مضاف الیہ ہے، باب کے لیے یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ ہو گیا باب البیتی۔ اب یہ جو بیت ہے یہ دو کام کر رہا ہے ایٹ ون گیون ٹائم، یہ مضاف الیہ ہے اس کے لیے، پلس یہ مضاف ہے یہاں کے لیے، اور یہ بذات خود مضاف الیہ ہے۔ تو ہم نے اس کو پہلے مضاف الیہ کے طور پر ٹریٹ کیا، الف لام لگا دیا، تاکہ نیچے زیر آ گئی تو باب البیت ہے۔ اب ہم نے اسی البیتی کو ایز اے مضاف لینا ہے اس مضاف الیہ کے لیے، تو جب مضاف لیں گے تو مضاف کے قاعدے لگیں گے، تو مضاف کہتے ہیں کبھی الف لام نہیں آئے گا، تو الف لام آلریڈی تھا وہ ہم نے گرا دیا۔ انہوں نے کہا جی اعراب نہیں ہو، اعراب ہلکے ہوں گے یا تنوین نہیں ہوگی، اس کے اعراب آلریڈی ہلکے ہیں۔ مضاف الیہ ہم نے کہا جی جر میں ہوگا، تو جر میں چلا گیا، تو یہ بن گیا باب بیت اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تھوڑا سا بس آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا اور اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی۔ وہ قواعد آپ کو یاد ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے انفیکٹ۔ اچھا جی، اب اگر میں کہہ دوں، میں اس کو تھوڑا سا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کس حساب سے آپ کے لیے مشکل بنا دوں۔ اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کے رسول کی دعا، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ہم نے پڑھا آخری والا پہلے، پہلے والا آخر، درمیان کا سینٹر میں آ جائے گا، اس کی عربی کوئی نہیں ہے، تو دعا کی عربی ہے دعاءن۔ اللہ کی عربی ہے اللہ ہو، کیونکہ میں سارے رفع میں لکھ رہا ہوں۔ رسول کی عربی ہے رسولن۔ سیم ہی سچویشن، ان دو کو ٹریٹ کرے، دعا رسول کی دعا، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے، رسول کی دعا، اللہ کا رسول۔ اچھا، اب ہم اس کو مضاف ٹریٹ کر رہے ہیں اس مضاف الیہ کے لیے، تو جب یہ مضاف بن گیا تو مضاف کے قاعدے، الف لام نہیں آئے گا، اعراب ہلکے ہوں گے، تو یہ بن گیا دعاء۔ اس کے اوپر ہم نے کہا کہ آپ کھل کے الف لام لگا سکتے ہیں، الف لام لگا کے تو یہ تنوین ہلکی ہو گئی، تنوین نہیں آئے گی الف لام کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا دعاء الرسولی۔ کیوں؟ رسول نے جانا ہے جر میں، کیونکہ رسول یہاں پر مضاف الیہ ہے اس دعا کے لیے، اس مضاف کے لیے، تو دعاء الرسول، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی رسول کو ہم نے اللہ کے لیے مضاف بنانا ہے، جس طرح پریویس ایگزامپل میں ہم نے کیا۔ تو اگر یہ مضاف بن رہا ہے، آپ اس کو دعا کو اب سائڈ پہ کر دیں، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب الرسول پہ آ جائے، مضاف بن گیا، الف لام نہیں آئے گا، اعراب ہلکے ہوں گے، آلریڈی ہلکے ہیں، تو میں نے صرف اور صرف الف لام ہی ہٹانا ہے، اور یہ چونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی ہمیشہ قاعدہ ہے جر میں آنے کا، تو یہ بن گیا دعاء رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی دعا۔